کوفہ میں امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ۔ امام سجاد علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا اور پیغمبر اسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا: اے لوگو، جاننے والے مجھے جانتے ہیں، اور جن کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، ان کے لیے اپنا تعارف پیش کیے دیتا ہوں۔ میں علی ابن الحسین ہوں، وہ حسین جنہیں بے جرم و خطا دریائے فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ میں ان کا بیٹا ہوں، جس کی ہتک عزت کی گئی، جس کا مال و متاع لوٹا گیا، جس کے اہل و عیال کو قید کیا گیا۔ میں اس کا پسر ہوں، جسے ظلم و جور سے درماندہ کر کے شہید کیا گیا، اور یہ بات ہمارے فخر کے لیے کافی ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے میرے پدر عالی قدر کو دعوتی خطوط لکھ کر نہیں بلایا تھا، اور ان کی نصرت و امداد کے عہد و پیمان نہیں کیے تھے؟ اور جب وہ تمہاری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے تو تم نے مکر و فریب کا مظاہرہ کیا اور ان کی نصرت و یاری سے دستبرداری اختیار کر لی، اور اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو قتل کر دیا۔ ہلاکت ہو تمہارے لیے کہ تم نے اپنے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا، اور برائی ہو تمہاری رائے اور تدبیر کے لیے۔ بھلا تم کن آنکھوں سے جناب رسول اکرم کی طرف دیکھو گے جب وہ تم سے فرمائیں گے کہ تم نے میری عترت اہل بیت کو قتل کیا اور میری ہتک حرمت کی، اس لیے تم میری امت سے نہیں ہو؟ جب امام کا کلام غم یہاں تک پہنچا تو ہر طرف سے لوگوں کے رونے اور چیخو پکار کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ہر ایک نے دوسرے کو کہنا شروع کیا: ہلکتم وما تعلمون، تم بے علمی میں ہلاک و برباد ہو گئے ہو۔ امام سجاد علیہ السلام نے پھر سے سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے فرمایا: خدا اس بندے پر رحم کرے جو میری نصیحت کو قبول کرے اور میری وصیت کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول کے بارے میں یاد رکھے، کیونکہ تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی میں اعلیٰ ترین نمونہ موجود ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا: یہ اپنا رسول اللہ، سب آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں، آپ جو حکم دیں گے ضرور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ ہم آپ کے دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہیں، جو آپ سے جنگ کرے ہماری اس سے جنگ ہے، اور جو آپ سے صلح کرے ہم اس سے صلح کریں گے۔ آپ پر ظلم کرنے والوں سے بیزاری کرتے ہیں اور یزید سے آپ کا بدلہ لیں گے۔ امام سجاد علیہ السلام نے ان کا یہ کلام فریب سن کر فرمایا: ہیہات ہیہات، اے گروہ مکاراں و عیاراں، اب تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اب تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو میرے والد اور میرے دادا کے ساتھ کر چکے ہو۔ اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بخدا ابھی تک تو سابقہ زخم بھی مندمل نہیں ہوئے۔ کل تو میرے پدر عالی قدر کو ان کے اہل بیت کے ساتھ شہید کیا گیا، ابھی تک تو میں نے اپنے والد، دادا، چچا اور بھائیوں کی شہادت کا صدمہ فراموش نہیں کیا، بلکہ ان مصائب کے غم و الم کی تلخی میرے خلق میں موجود ہے، اور غم و غصہ کے گھونٹ ابھی تک میرے سینے کی ہڈیوں میں گردش کر رہے ہیں۔ ہاں، تم سے صرف اتنی خواہش ہے کہ نہ ہمیں فائدہ پہنچاؤ اور نہ ہی نقصان۔ اس کے بعد امام سجاد نے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل ان کے والد امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا۔ جناب حسین علیہ السلام کے مصائب و آلام پر شادیانے مت بجاؤ، ان کی مصیبت تمام مصیبتوں سے بہتر تھی۔ جن کو دریائے فرات کے کنارے قتل کیا گیا، ان پر میری جان قربان، بتحقیق کہ ان کے قتل کرنے والوں کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہے۔ آخر میں امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر اپنی بات ختم کی کہ جو کچھ ہو گیا ہم نے تسلیم کیا، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ نہ تو ہماری مخالفت کرو اور نہ ہی ہمارا ساتھ دو۔